السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے ماڈلز بنے ہیں، مختصر آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ، پھر آپ سب کو مدینہ لے آئیں تو پھر آپ یہاں پہ آ جائیں، دیکھیں مدینہ دیکھیں۔ یہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام کا سفر کر رہے تھے اپنے چچا کے ساتھ، تو ایک راہب نے دعوت دی، تو لمبا واقعہ ہے کہ اس نے کہا اس بچے کو واپس لے جاؤ، یہ آخری امت کا آخری نبی ہے۔ یہ ابراہم کا جو لشکر آیا تھا یمن سے، جو کعبے کو ڈھانے کے لیے، تو یہ اس کا واقعہ ہے۔ یہ جو جہاں پہ عذاب آیا تھا، یہ مینا اور مزدلفہ کے درمیان میں ایک جگہ ہے، جو الفیل کا جو واقعہ ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، وہاں سے تیز گزرنے کا حکم ہے۔ وہ جگہ آج بھی ہے، کبھی آئیں تو آپ دیکھ لینا انشاءاللہ۔ اللہ سب کو مدینہ دکھا دیں۔ یہ جو ہے قبل یہ جو واقعہ ہوا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 50 یا 55 دن پہلے فیل والا واقعہ ہو گیا۔ اس کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا واقعہ، چاند کے ساتھ کھیلتے تھے، چاند کھلواتا تھا، یہ سارے واقعات ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا جب ابوا میں انتقال ہوا، فی الابوا قبل بعث نبوہ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے تھے تو ان کی اماں نے ان کے سسر سے اجازت لے کے مدینے میں آئی، اور ان کے والد کی خبر پہ بیٹھ کے ماں بیٹا دونوں روتے رہے، عبداللہ کی خبر پہ بیٹھ کے۔ پھر کچھ دن کے بعد میں مدینے والوں کی نگاہیں، یہودیوں کی نگاہ ان پہ بری پڑنے لگی، تو مدینے والے ان کے رشتہ دار کہنے لگے آپ یہاں سے چلے جائیں۔ تو وہ جا رہے تھے، ابوا تک پہنچے تھے، 3 لوگ تھے، ام ایمن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ابوا میں حضور کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ پھر حضور کا انتقال، والدہ کے انتقال کے بعد ان کے ام ایمن نے پھر ان کے دادا کے پاس، ابو طالب عبد المطلب دادا کے پاس سونپا ان کو۔ پھر ان کے انتقال کے بعد میں چچا کے پاس ابو طالب، اس کے بعد میں یہ کیا ہے؟ خدیجہ الی شام موضوع تجارت کے لیے شام جی پیسہ لے کے تجارت شروع، پھر ان کے بعد اس کے ساتھ میں انہی کے ساتھ میں نکاح ہوا۔ حضور کی عمر 25 سال کی اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال کی تھی۔ یہ جو واقعہ ہے، حجر اسود کو رکھنا تھا، کعبے میں لگانا تھا، تو لوگوں نے کہا کہ جو آدمی حرم میں داخل ہوگا وہی لگائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آئیڈیا دیا کیا کیا جائے، تو سارے قریش کے جو سردار تھے، ایک کپڑے کے اندر رکھا گیا حجر اسود کو، سارے سرداروں نے اس کو پکڑا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو لگایا۔ یہ جو واقعہ ہے غار ثور کا، غار ہرا، اچھا یہ غار ہرا کا واقعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی کو پسند کرتے تھے، اور کئی کئی دن جا کے غار ہرا میں بیٹھتے تھے، اور خدیجہ رضی اللہ عنہ باقاعدہ ان کی نگرانی کرتی تھی، اور یہیں پہ پہلی قرآن کی آیت نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ آپ آئیں تو انشاءاللہ اس کو دیکھیں، اس کی رعایت بھی کریں، ٹھیک ہے۔ دار ارقم میں پھر قرآن کی آیت نازل ہونے کے بعد، یا ایھا المدثر کے بعد، دار ارقم میں تبلیغ کا کام شروع ہو گیا۔ دار ارقم جو ہے اس صفا سے جب اترتے ہیں اس کی طرف ہے۔ پھر پہلی ہجرت کی، صحابہ جو ہے کفار قریش سے تنگ آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی ہجرت حبشہ کی طرف کچھ صحابہ نے کی۔ پھر وہ کئی سارے واقعات ہوئے، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ لانے کے لیے گئے ان کو، پھر وہ بادشاہ بھی مسلمان ہو گیا ہے نا، عیسائی بادشاہ حبشہ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے انتقال کے بعد اس کی جنازہ بھی، نجاشی کی جنازہ بھی پڑھائی۔ یہ آپ میرے کو بتاؤ گے نا؟ یہ مختصر، یہ جو ہے بائیکاٹ کیا گیا تھا، اس کی تختی کعبے میں لگائی گئی تھی۔ یہ جو ہے سبیل الہدیٰ شام، پھر وہ تختی کو کیڑے کھا گئے، دیمک کھا گئی، وہ ختم ہو گیا 3 سال کے بعد بائیکاٹ۔
اسی کو عمل حزن کہتے ہیں، جس میں ابو طالب اور قدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. یہ طائف کا واقعہ ہے. جب دونوں کا انتقال ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی طرف سفر کیا. اس کا بھی لمبا واقعہ ہے. یہ مکہ، مدینہ اور بیت المقدس تینوں ایک ہی اینگل پہ ہے. ایک بعث العقبہ اولا ثانیہ. یہ حجر وہاں پہ جمرات کے پاس میں رات کے وقت میں مدینے والوں سے ایگریمنٹ ہوا کہ آپ مدینے والوں نے کہا کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں. یہ 12 ہجری تھی. نبوت کا 12واں سال تھا تقریباً. یہ نبوت کا 13واں سال. یہ نبوت کا 13واں سال تھا. مسلمانوں نے مدینہ کی طرف ہجرت شروع کی. جی، مسلمانوں نے مدینے کی طرف ہجرت شروع کر دی. یہ قریش نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کا حکم دیا. جی. نعوذ باللہ. نبوت کا 13واں سال. یہ غار سور کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کے وقت میں نکلے تو غار سور میں 3 دن قیام کیا. عامر بن فہیرہ اور عاصمہ رضی اللہ عنہ نے خدمت کی اور 3 دن کے بعد یہاں سے پھر سفر شروع کیا. یہ مدینہ کا پہلا نام یثرب تھا. جی. اور عمالقہ ایک قوم ہے یثرب میں ادھر آ کے رکی تھی. اس کی پوری تاریخ ہے، ہسٹری. یہودیوں کا یثرب میں آ کے ٹھہرا. ان کو پتہ چل گیا تھا نبی آخر الزماں مدینہ المنورہ میں آ کے ٹھہریں گے، یعنی کھجور والی بستیوں میں، نخلستان میں. تو وہ لوگ آ کے اس طرح یہاں پر ٹھہرے تھے. سراقہ بن مالک جب پیچھا کیا اس کا گھوڑا دھس گیا. ایسے لمبا واقعہ ہے. بہرحال اس کو کہا کہ تم 100 اونٹ کے پیچھے لگے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ کیسر اور کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ فتح ہوا، پھر اس کو سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ کو دیا گیا. یہ جبل رما ہے. 50 صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑی پہ ٹھہرایا تھا. جزاکم اللہ خیر. بہت ساری زیارتیں ہیں، انشاءاللہ کراتے رہیں گے آپ کو. ایک اہم زیارت دکھاتے ہیں. احد جو ہے اوپر سے محمد لکھا ہوا نظر آئے گا آپ کو. یہ دیکھیں اوپر سے جبل احد کو دیکھیں گے، یہ محمد کی شکل ہے. جزاکم اللہ خیر. بارک اللہ فیک.